کاروان سرائے میں قیام کرنے والے تمام مسافروں کی خدمت میں میرا سلام پہنچے۔ خواتین حضرات، آج بھی کاروان سرائے کے قدیم در و دیوار پر خون کے چھینٹے ہیں۔ کس کے خون کے چھینٹے ہیں کچھ دیر بعد عرض کروں گا، کیونکہ پچھلے پروگرام میں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ 1975 بیروت میں اپنے طور پہ PLO کو جوائن کرنے، پیلسٹینین لبریشن آرگنائزیشن کو جوائن کرنے، اس لیے کہ ہم یاسر عرفات سے بہت متاثر تھے اور دل سے فلسطین کے لیے ایک خاص ہمارے اندر چاہت تھی، محبت تھی، اس کی آزادی کی ایک خواہش تھی، اس لیے میں جوائن کرنا چاہتا تھا۔ چنانچہ بیروت پہنچا اور ایک دوست تھا فلسطینی جس ہوٹل میں ٹھہرا ہوا تھا، وہیں وہ ٹھہرا ہوا تھا، اس کے ساتھ میں نے اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ وہ مجھے لے کے گیا، بیروت کے بہت گنجان آباد ایک علاقہ تھا، اور وہاں تیسری منزل پر واقع ایک دفتر میں ہم داخل ہوئے۔ وہاں ایک بہت سمارٹ قسم کے بابا جی بیٹھے ہوئے تھے اور فائلز وغیرہ، لگتا تھا کہ امپورٹ ایکسپورٹ کا ان کا کام ہے۔ تو ان سے جا کے اس نے عربی میں کہا کہ یہ پاکستانی بھائی یہ ہمیں جوائن کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کچھ سوال کیے کہ مثلا کوئی ہتھیار چلا لیتے ہو وغیرہ وغیرہ، تو ہم نے تو بچپن میں غلیل کے سوا چلا ہی کچھ نہیں تھا۔ تو میں نے کہا کہ جی ایکچولی میرا اس سلسلے میں کوئی تجربہ نہیں ہے اور میری خواہش ہے کہ میں جوائن کروں، آپ مجھے یہاں پہ ڈیسک پہ بٹھا دیں، کچھ چائے لانے پہ، جو جہاں بھی میں کام آ سکوں، کہیں بھی اس میں حصہ ڈال سکوں۔ تو آخری سوال انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کیا تم شادی شدہ ہو؟ ماشاءاللہ میرے 2 بچے تب۔ تو میں نے کہا جی ہاں۔ تو انہوں نے واضح طور پہ کہا کہ ہم شادی شدہ لوگوں کو اپنے ہاں شامل نہیں کرتے، کیونکہ غیر شادی شدہ اتنے بے شمار نوجوان ہیں جو ہمارے ساتھ چلنا چاہتے ہیں۔ اور آئی واز امیزڈ، انہوں نے کہا کہ اس میں نہ صرف مسلمان ہیں بلکہ عیسائی ہیں اور بہت سے یہودی ہیں، کیونکہ یاد رکھیے کہ تمام یہودی جو ہیں وہ اسرائیل کے حق میں نہیں ہیں، وہ صہیونیت کے حق میں نہیں ہیں۔ اور میرا خیال ہے پچھلے دنوں آپ نے امریکہ کے ایک بہت بڑا جو یہودی اسکالر ہے اس کی بھی تقریر سنی ہوگی، جس میں اس نے واضح طور پہ کنڈیم کیا اور اس نے کہا کہ ہم یہ تسلیم نہیں کرتے کہ اسرائیل جو کچھ کر رہا ہے، اور باقی دنیا بھی سن لے کہ تمام یہودی اسرائیل کو سپورٹ نہیں کرتے۔ چنانچہ انہوں نے معذرت کر دی۔ اب دوسری جو میری خواہش تھی وہ تھی کہ میں محمود درویش سے مل سکوں، وہ میرا فیورٹ شاعر تھا۔ محمد کاظم ہمارے دوست تھے، عربی کے بہت بڑے اسکالر، انہوں نے مجھے تعارفی خط دیا۔ بیروت کا ایک بہت بڑا ادبی رسالہ تھا الآداب، اور اس کے ایڈیٹر تھے سہیل الادریسی، اور اس خط میں انہوں نے یہی لکھا کہ یہ نوجوان ادیب ہے اور یہ مداح ہے محمود درویش کا، اور محمود درویش بھی ان کے میگزین میں چھپتے تھے، تو اس کی ملاقات کروا دیجیے۔ تو میری ملاقات ہو نہ سکی کیونکہ ان کی بیگم وہاں پہ ملی، چائے پلائی انہوں نے، اور انہوں نے کہا کہ ان دنوں وہ یہاں نہیں ہیں۔ مجھے نہیں انہوں نے بتایا کہ وہ کہاں ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ اس کے جب وہ یہاں بھی ہوتے ہیں تو ہم ان کی جو ہے موجودگی اس کے بارے میں بہت کم لوگوں کو اطلاع دیتے ہیں، کیونکہ اسرائیلی ایجنٹ جو ہے وہ ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ان کی شاعری جو ہے وہ آگ لگا دیتی تھی ہر طرف، اور پورے جو تھا خطہ فلسطین کا، اور اس میں اسرائیل بھی شامل ہے، اسرائیل تو خیر بعد میں ہوا، وہاں پہ محمود درویش کی آپ سمجھ جائیں کہ وہی حیثیت ہے جو ہمارے یہاں علامہ اقبال کی۔ اور میں پچھلے پروگرام میں عرض کیا تھا کہ جب ان شاعروں کی فدوی طوفان ہے، نزار قبانی ہے، محمود درویش ہے، اور 3-4 بڑے جو فلسطینی شاعر ہیں، ان کی شاعری پڑھیں تو اپنی شاعری بہت روکھی پھیکی لگتی ہے، بغیر مقصد کے لگتی ہے، لگتا ہے کہ صرف جادوگری یا شعبدہ بازی ہے، قافیہ ردیف کی کہ واہ واہ سبحان اللہ، اور ایک کوئی آسمانی مخلوق ہے جس کی تعریف اور توصیف میں کلابے باندھے جا رہے ہیں، لیکن جو ریئل پرابلم ہے ان کی طرف کم ہی اشارہ ملتا ہے سوائے حبیب جالب کے۔ تو شاعری جو فلسطین کی ہے، محمود درویش جو اتنا سا بچہ ہے، بھاگا چلا جا رہا ہے اپنے گاؤں سے، اسے نہیں پتا کہ اس کا کیا قصور ہے، اس کے سر پر سے گولیاں برس رہی ہیں، اس کا گاؤں مریا ویٹ کیا جا رہا ہے،
وہ مطلب لائن میں کھڑا ہو کے بھیک مانگ رہا ہے روٹی کے لیے، ایک رسپیکٹیبل بچہ ہے، اسکول پڑھتا رہا ہے اور اب اسکول نہیں پڑھ رہا، اور سب لوگ اسے دھتکار رہے ہیں، اور اس کا کوئی وطن نہیں ہے، اس کا گھر نہیں ہے، اور سابرا شتیلا میں جو میسیکر کیا میرونائٹ وہ عیسائیوں نے بیروت میں، وہ وہاں بھی ہے اور اپنی جان چھپاتا پھرتا ہے۔ شاعری تو تب ہوتی، شاعری گھر بیٹھے نہیں ہوتی، اگر گھر بیٹھے ہو تو وہ اس جیسی ہوتی ہے جیسی شاعری ہم کرتے۔ تو محمود درویش کی ایک بہت مشہور نظم ہے، اس کا نام ہے شناختی کارڈ۔ لکھو کہ میں ایک عرب ہوں اور میرے کارڈ کا نمبر 50,000 ہے، میرے بچے 8 ہیں اور نواں اس گرما کے بعد آنے والا ہے۔ کیا تمہیں یہ بات اچھی نہیں لگی؟ لکھو کہ میں ایک عرب ہوں، ایک نام جس کا کوئی لقب نہیں، ایک ایسے وطن میں صابر و کانے جس میں ہر ذی نفس غیظ کی ایک ہیجانی کیفیت میں رہتا ہے۔ لکھو کہ میں ایک عرب ہوں، میرے بالوں کا رنگ جلے کوئلے کا ہے اور آنکھوں کا رنگ چاکلیٹی، اور میری شناخت کیا ہے؟ میرے سر پر کوفیہ ہے جس پر اکال بندھا ہوا ہے، میری ہتھیلی پتھر کی طرح سخت اور کھردری ہے جسے ہاتھ میں لینے سے نرم ہتھیلیوں میں خراشیں پڑ جاتی ہیں۔ میرا پتہ، میں ایک دور کھڑے گاؤں سے ہوں جسے اب دنیا بھول چکی ہے، اس کی گلیوں اور کوچوں کا کوئی نام نہیں، اور اس کے سب باسی کھیتوں میں ہوتے ہیں یا پھر پتھروں کی کانوں میں۔ کیا تمہیں یہ برا لگا؟ لکھو کہ میں ایک عرب ہوں، تم نے میرے اسلاف کی انگور کی بیلیں چھین لی۔ لکھو کہ میں ایک عرب ہوں کہ تم نے میرے اسلاف کی انگور کی بیلیں چھین کے لے لیں، اور وہ قطع اراضی بھی جو ہم جوتتے تھے، میں اور میرے سب بچے، اور تم نے کچھ بھی نہ چھوڑا میرے لیے اور میرے ان بیٹوں اور پوتوں کے لیے سوائے ان چٹانوں کے۔ اگر ایسا ہے تو پھر صفحہ اول کی پیشانی پر لکھ لو کہ میں جو انسانوں سے نفرت نہیں کرتا، نہ کسی پر غلبہ و ستر چاہتا ہوں، میں جب فاقوں مرتا ہوں تو اپنے غاصب کا لحم نوچ کے کھاتا ہوں۔ ڈرو اور حذر کرو میرے فاقوں سے اور میرے طیش و غضب سے۔ لکھو کہ میں ایک عرب ہوں۔ جی ہاں، آج بھی کاروان سرائے کے قدیم در و دیوار پر خون کے چھینٹے، اور ایسے چھینٹے ہیں کہ آپ ان کے قریب جائیے، انہیں سونگھیے تو ان میں سے کچے دودھ کی مہک آئے گی، ان میں ماں کی گود کی حدت ابھی تک موجود ہوگی، کیونکہ یہ بچوں کے چھینٹے ہیں۔ پچھلے پروگرام تک 600 تھے، آج صبح جب میں نے نمبرز دیکھے ہیں تو 1500 بچے ہلاک ہو چکے ہیں، 1500 بچے۔ اور وہ چھینٹے کیسے ہیں؟ ہمارے ایک دوست بھی ہیں اور بہت مشہور مصور، انٹرنیشنل ان کی ریپیوٹ ہے، عمران قریشی۔ تو ان کا جو ٹپیکل ایک انداز ہے پینٹنگ کا کہ وہ کینوس پر خون رنگ کے یعنی سرخ رنگ کے چھینٹے بکھیر دیتے ہیں، اور اس کے بعد کسی کسی چھینٹے میں ایک گلاب بنا دیتے ہیں، کوئی پھول بنا دیتے ہیں۔ تو آپ ان چھینٹوں کو دیکھیے، ان میں بھی کہیں کہیں آپ کو وہ گلاب نظر آئیں گے، اور وہ کس کے بچے ہیں؟ فلسطینی بچے ہیں، آپ ان کو پہچان جائیں گے، اور آپ شکر بھی کریں گے کہ ہمارے بچے بھی نہیں ہیں۔